جو بوس ایفیلیٹڈ آپ کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے وہاں تو آپ وہی پڑھاتے ہیں جو مطلب بورڈ آف اسکول ایجوکیشن آپ کو بتائے گا کیونکہ ان کا نصاب فکسڈ ہے. شاید اس کے علاوہ آپ قرآن پڑھا سکتے ہو, آپ تجوید پڑھا سکتے ہو, حفظ پڑھا سکتے ہو, وہ پاسبلٹی ہے. لیکن جہاں تک آپ کا وہ جو آپ کا دارالعلوم کا جو آپریشن ہے اس میں پڑھاتے کیا ہیں اور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں مکمل ہوتا ہے؟ ہاں, اس کے بھی ہمارے پاس جو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ہمارے پاس جو بیسک آتے ہیں, جو ہے شروع سے ہی وہ پڑھتے ہیں, تو ان کو تو شروع میں جو ہے ایز اے لینگویج کوئی بھی چیز پڑھائی جائے گی. اس کے بعد جب بچے تھوڑے آگے پہنچتے ہیں, جیسے یہاں 12ویں تک جو اسکول ہائر سیکنڈری اسکول ہے یہاں جے کے بورڈ سے, ایسے وہاں پر بھی ہم نے ایفیلیشن کی ہوئی ہے 2 یونیورسٹیوں سے. ایفیلیشن کرنے کے بعد ہمیں جو ہے یونیورسٹیوں کی طرف سے جو پڑھانے کے لیے کہا, جیسے ہم فزکس پڑھاتے ہیں, کیمسٹری پڑھاتے ہیں, بایو پڑھاتے ہیں, اور پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, جغرافی پڑھاتے ہیں, تاریخ پڑھاتے ہیں, اور جو ہے اسی طریقے سے ہوم سائنس ہے. تو یہ ساری کی ساری فزیکل جو ہے ایجوکیشن ہے, یہ ساری کی ساری چیز سبجیکٹ وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں جو یونیورسٹی سے ہمیں ایفیلیشن کے تحت ہمیں کہا گیا پڑھانے کے لیے, وہ ہم ساری پڑھاتے ہیں. ہم نے اسٹاف بھی اسی اعتبار کا رکھا ہوا ہے. جو ہمارے پاس کئی یونیورسٹیوں کی کوئی جو ہے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر کے آیا ہے, کوئی جو ہے جو اکنامک میں ایم اے کر کے آیا ہے, کوئی اسی طریقے سے کچھ بی ایس سی ایم ایس سی کر کے, کچھ جو ہے ایم اے کر کے ہمارے پاس اسٹاف آئے ہوئے ہیں. تو وہی سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں ادھر سے, لیکن اس کے ساتھ ہم قرآن و حدیث بھی پڑھاتے ہیں طلبہ, تاکہ قرآن کو سمجھیں اور حدیث کو سمجھیں, انسانیت کو سمجھیں, اور دنیا کے اندر جو یہ سسٹم ہے اس سسٹم کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو دونوں چیزیں ہم پڑھاتے ہیں. قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جن یونیورسٹیوں سے ایفیلیشن ہوئی ہے ان یونیورسٹیوں کے حساب سے ہم وہ ساری سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. تو مطلب جو روٹین دارالعلوم کا کیریکلم ہے وہ نہیں ہے؟ ہاں, ہر جیسے عام طور پر ہر دارالعلوم کا پہلے ہوتا تھا وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہاں پر جو مثال کے طور پر نئی چونکہ ایفیلیشن کی ہے ہم نے, بچوں کو وہاں پر بھی جا کر ایگزام دینا ہے. اگر ہمارے بچے کو انگلش نہیں آئے گی, ہمارے بچے کو جو ہے جغرافیہ نہیں آئے گا, ہمارے بچے کو سائنس نہیں آئے گی, ہمارے بچے کو جو پولیٹیکل سائنس نہیں آئے گی, ہمارے بچے کو اکنامک کا وہ نہیں پڑھے گا, تو وہاں جا کے یونیورسٹی میں کیسے ایگزام دے سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم بچے کو شروع سے اسی اعتبار سے چلاتے ہیں. بچہ جب ایک مقام پر پہنچتا ہے, وہ سارے کسی ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں ذہین قسم کے جو ہمیں امید ہے آگے چل کر آئی ایس کے لیے کوالیفائی کریں گے, اور جو ہے کے ایس کے لیے کوالیفائی کریں گے, اور اچھی پوسٹوں کے لیے کوالیفائی کریں گے. جو انرولمنٹ یہاں ہوتی ہے اس کی انٹری کس لیول پہ ہوتی ہے اور ایگزٹ کب ہوتا ہے؟ بچہ کب داخل ہوتا ہے آپ کے انسٹیٹیوشن میں اور یہاں سے خارج کب ہوتا ہے, باہر کب ہوتا ہے؟ بیسک جو ہے ایجوکیشن جہاں سے بھی, جیسے اے بی سی ڈی سے ہی ہمارے پاس آتا ہے, اس وقت سے ہم اس کو لیتے ہیں. الف با تا سے آتا ہے, اسی وقت ہم اس کو لیتے ہیں. اور کچھ بچے جو باہر سے کچھ پڑھ کر آئے ہیں, اس کا یہاں آنے کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. اگر وہ فرسٹ پڑھ کر آیا ہے تو جو ہے ہم ظاہر سی بات ہے اس کا فرسٹ کا ایگزام لیں گے, اور فرسٹ کا ایگزام لینے کے بعد اس کا سیکنڈ میں داخلہ کریں گے. سیکنڈ کا اگر پڑھ کے آیا تو ہم تھرڈ میں ایڈمیشن کریں گے. اسی طریقے سے مدرسے کا بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ایجوکیشن وہ باہر سے کر کے آیا ہے, اگر ہمارے پاس اس کو کوالیفائی کر لیتا ہے تو پھر ہم آگے اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں. تو تقریباً ہمارے پاس یہ 8 سالہ کورس ہے عالمیت کا, وہ 8 سالہ کورس مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ افتاء کی طرف جاتا ہے. افتاء کا کورس بھی انشاءاللہ یہاں پر جو ہے اب کھل جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ کہ جو بچہ اپنی اور مزید علمی پیاس کو بجھانے کے لیے ہندوستان کے دیگر بڑے اداروں کی طرف اگر وہ رخ کرتا ہے, اس کے لیے بھی تمام راہیں ہموار ہیں. تو آپ نے کوئی کوشش کی ہے مطلب جو ندوۃ العلماء ہے یا دارالعلوم دیوبند ہے ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشن؟ ان کے ساتھ تو پہلے سے ایفیلیشن ہے ہمارے پاس ہے. یہاں بچے پڑھ کر کئی بچے ایسے ہیں جو دارالعلوم دیوبند گئے, کئی ایسے بچے ہیں جو ندوہ گئے, کئی ایسے بچے ہیں جو ہے اشاعت العلوم اقلقوا گئے, اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں گجرات کے اندر, مہاراشٹر کے اندر, جو یو پی کے اندر اور دیگر اسٹیٹس کے اندر, ان اداروں کے اندر جاتے ہیں. اور بچے ہمارے جہاں بھی جاتے ہیں اور وہاں جو ہے تقریباً اپنا نام بناتے ہیں اور اپنے جو ہے نام کو روشن کرتے ہیں, ادارے کے نام کو روشن کرتے ہیں, اساتذہ کے نام کو روشن کرتے ہیں, اور بالخصوص جموں کشمیر کے نام کو روشن کرتے ہیں. اور باہر اگر کہیں جاتا ہے ہمارا یہاں کا اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھنے کے لیے کہیں پر بھی, تو یقینی طور پر وہ جو ہے ساری ان چیزوں کا نام روشن کرتا ہے. بس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں جانے کے لیے. کچھ جو ہے بہت سارے ایسے انگلش کے اکیڈمیز ہیں, وہاں پر 2 سال کی 1 سال کی کوچنگ ہوتی ہے, وہ اس طرف جاتے ہیں. وہاں جا کر انگلش کے بہترین قسم کے اسپوک پرسن بنتے ہیں, انگلش بہترین قسم کی بولتے ہیں, اسپیچ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور انگلش اسی ڈپارٹمنٹ کو سنبھالتے ہیں.
کچھ ایسے ہیں جو دیگر جو ہے دارالعلومس کے اندر جاتے ہیں, وہاں جانے کے بعد اپنی تعلیم کی جو کمی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں کی طرف جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو ہے بہت سارے جاب جو ہے ان کو وہاں پر ملتے ہیں اور بہت سارے جاب کرتے ہیں. کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں. تقریباً ہمارا یہاں کا پڑا ہوا ایسا پروڈکٹ اس کو ایسا تراشا جاتا ہے, ایسا بنایا جاتا ہے, وہ جہاں پر بھی جائے گا وہ دیکھنے کے وہاں جانے کے بعد وہ خود بتائے گا کہ میں کون ہوں, اور خوشبو خود بتاتی ہے کہ میرے اندر کیا ہے. تو بہت اچھے کوالیفائڈ ہمارا یہاں سے نکلنے والا بچہ ایٹ اے ٹائم عربی بھی بولے گا, ایٹ اے ٹائم انگریزی بھی بولے گا, اردو بھی بولے گا, جو اس کی مدر ٹنگ ہے وہ بھی بولے گا. تو کبھی ایسا بھی ہم ایگزام جب لیتے ہیں بچوں کے تو کوشچن پیپر عربی میں ہوتا ہے, ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مدر ٹنگ میں ٹرانسلیٹ کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو کہا یہ ہوتا ہے کہ عربی ٹو اردو, کبھی ایسا ہوتا ہے اردو ٹو عربی, کہیں ایسا ہوتا ہے عربی ٹو انگلش. تو تقریباً جو ہے بچے یہ 4-5 قسم کی جو لینگویجز ہیں اس کو بہترین انداز میں بولتے ہیں, سلجھے ہوئے انداز میں بولتے ہیں. ہمارا پروڈکٹ جموں کشمیر میں کہیں بھی ہوگا وہ ایک نکھرا ہوا اور جو ہے ہوشیار, تیز دماغ, اور جو اس کو اچھے سے اللہ کا شکر ہے یہاں بہترین سٹاف ہے, وہ اس کو تراشتا ہے, وہ اس کو بناتا ہے, وہ اس کو نکھارتا ہے, اور نکھر کر یہ پھول پھر تقریباً پوری دنیا ہی. یہ مجھے بتا دیجیے گا مفتی صاحب کہ ہمارا جو بچے یہاں رول ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ کیٹرنگ ایریا جو ہے وہ کون سا ایریا ہے, کہاں سے بچے آتے ہیں یہاں؟ ہمارے پاس پورے جموں کشمیر سے بچے آتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس پورے جموں کشمیر سے بچے آتے ہیں. تقریباً جموں کشمیر کے علاوہ جو ہے پنجاب سے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اور ادر اسٹیٹس کے بھی کچھ بچے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں. تو اور کئی ایسے بچے ہیں جن کی کوئی ہم منتھلی فیس نہیں لیتے, ہم ٹیوشن فیس نہیں لیتے, ہم اس کو جو ہے ٹیوشن فیس نہیں لیتے, ہم میس فیس نہیں لیتے, کوئی فیس, صرف کچھ مختصر سی ایڈمیشن فیس ہے. شروع میں جب ایڈمیشن ہوتی ہے وہ فیس لی جاتی ہے, اس کے بعد باقی کوئی فیس نہیں لی جاتی. اس انسٹیٹیوشن میں کتنی انویسٹمنٹ گئی ہوگی اس کے بننے میں؟ 94 سے لے کر آج تک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 2500 کے قریب جو ہے یہاں تقریباً 11,000 بچہ ادھر ہے, 1,1100 ادھر ہے, اور نیئر اباؤٹ یہ سٹاف بھی ہے کچھ جو ہے یہ 2,000 سے اوپر ہے یہ آج تقریباً. اتنا بڑا کارخانہ, اتنا بڑا, اتنے سارے لوگ, ان کے اخراجات سال میں کتنے ہوں گے؟ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں سال میں؟ سال میں ظاہر سی بات ہے یہ 1994 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اگر شروع میں پہلے سالوں میں مثال کے طور پر اگر خرچ جو ہے 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھا, اس وقت نیئر اباؤٹ کروڑ تک پہنچا ہے. اچھا, کروڑ, جی 1 کروڑ. 1 کروڑ جی سال کا. مطلب اس میں اساتذہ کی تنخواہیں وہ ضرور تنخواہیں ہیں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی شامل ہے, وہ بھی شامل. تو یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ فلفل کہاں سے کرتے ہیں, لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ لوگوں کی ڈونیشن کر, جیسے بچوں سے فیس لیتے ہیں, بچے یہاں پر پڑھتے ہیں تو ان سے منتھلی فیس تو نہیں ہم لیتے, ایڈمیشن فیس ہوتی ہے. اگر 1,000 بچہ ادھر ہے, باقی اکیڈمی کی جو فیس ہے یہ بھی ہم ادھر ہی لگاتے ہیں. اس کی کوئی ہم کما کر الگ سے اس کا کچھ نہیں کرتے, یہ کمانے کے بعد اس کو ہم مدرسے کے اندر ہی یوٹیلائز کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی بہت معمولی فیس ہے, اتنی زیادہ فیس نہیں ہے تاکہ ہر غریب کا بچہ یہاں پر پڑھ سکے.